السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اسٹار عامر کے ساتھ، اور پروگرام ہے عشائیہ. تو آج عشائیے میں اچار گوشت بننے والا ہے، لیکن ابھی تک شہر رمضان بسا نہیں ہے، لوگ پہنچے نہیں ہیں. آج دیر ہو گئی ہے، ورنہ اب تک تو لوگ آ جاتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں. اور جناب، اچار گوشت بہت زبردست ڈش ہوتی ہے، لیکن اس کو بنانا دیکھیں، سب کھانے بن سکتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، لیکن یہ جو ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا مختلف ہوتا ہے اور بڑا منفرد ہوتا ہے، اور سارا مزہ اسی ہاتھ کے ذائقے کا ہے، ورنہ وہی مسالے ہیں، وہی بنانے کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھیے اب ہم کیا کرنے والے ہیں. بہت آسان ترکیب ہے، آپ کو سب بتاتا رہوں. ایک تو آپ گوشت لے لیجئے. گوشت ہونا چاہیے تھوڑا سا اس میں سینے کے اجزاء شامل ہوں، 10 بوٹیاں ہوں، اور یا ویسے اگر آپ چاہیں تو پوری 10 کٹوا لیں. ران بھی کٹوائی جا سکتی ہے، لیکن اگر سینے کی کچھ بوٹیاں ہوں تو بڑا اچھا رہتا ہے. مچھلی کا گوشت ہو، مچھلی یہ پنڈلی کا جو گوشت ہوتا ہے 10 میں ہوتا ہے، یہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. ادرک لہسن پسا ہوا ہونا چاہیے آپ کے پاس. رائی ہونی چاہیے، زیرہ، سونف، دھنیا ہلکا ہلکا کٹا ہوا. اس کے علاوہ کلونجی، ثابت مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں، پسی ہوئی مرچیں، نمک، ہلدی. اور پیاز ویسے تو ہونا یہی چاہیے کہ پیاز آپ تلیں اور اسے براؤن کر لیں، لیکن اب چونکہ ملتی ہے تلی ہوئی پیاز تو اس کو استعمال کر لیں. ٹماٹر کاٹ لیجئے. نیسلے کا دہی ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور یہ پرو لائف وائٹامن اے، وائٹامن ڈی اینڈ وائٹامن ای، اصل چیز ہے وائٹامن کا جانا، اور یہ میزان پرو لائف میں سب کچھ موجود ہے. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ سب سے پہلے چولہا جلانا ہے کڑھائی میں. اور چولہا جلانے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میزان پرو لائف اس میں ڈالنا ہے. ہاں جی، آج تو اچار گوشت بنے گا، 1-2 دن اور ہیں، پھر کچھ اور بن جائے گا، پھر چلے جائیں گے عامر لیاقت صاحب اپنے کچن میں سے، ہے نا، اور عشائیہ ختم ہو جائے گا پروگرام. اب سب کچھ دنوں کی باتیں ہیں، اس کے بعد ہر چیز آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. یہی دنیا کا دستور ہے، یہی زمانے کا قاعدہ ہے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے، اور یہی ہوتا رہے گا. صافی نکالی ہے میں نے. اچھا مرچیں میں نے آپ کو بتا دوں، میں نے پہلی مرچیں بھری ہوئی ہیں. اچھا مرچیں چاٹ مسالے سے بھر لیتے ہیں. آپ ہلکا سا کٹ لگائیے اور چاٹ مسالہ اس میں بھر دیجیے، ٹھیک ہے. آپ املی بھی بھر سکتے ہیں، آپ کھٹائی بھی بھر سکتے ہیں، یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اچار گوشت کے لیے چاٹ مسالہ بہترین ہوتا ہے، وہ آپ اس میں بھر دیں، اچھا رہتا ہے وہ. جناب یہ مرچیں بھری ہوئی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، تیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں. ہم جب تک اس میں سے چمچہ ایک نکال لیتے ہیں. اور جناب ہاں جی، ادرک لہسن، سب سے پہلے ادرک لہسن پسا ہوا، گو کہ میں ذاتی طور پر خلاف ہوں ایک ساتھ پیسنے کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادرک اور لہسن الگ الگ ڈالنا چاہیے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں جلدی جلدی سب بنانا ہوتا ہے نا، تو ہم پہلے سے پیس لیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. ادرک لہسن اس میں ڈال دیا ہے، تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں. اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ مسز مسعود بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مسز مسعود، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کیسے ہیں میرے اچھے بھائی؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عامر بھائی تھوڑی سی بات کرنی ہے، مجھے کال مت کاٹیے گا.
میں کب کاٹتا ہوں جی کال؟ کبھی کوئی نہیں بھی کرتی ہے کاٹتا جی، بتائیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں جیسے آپ عامری نسخے کہتے ہیں، میں تو عامر بھائی کے نسخے کہوں گی، بے ادبی لگتی ہے مجھے تو۔ جی تو وہ 2 نسخے مجھ سے مکس ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ جو آپ نے حلقوں کے لیے بتایا تھا، جس میں اس میں مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لیمن کا چھلکا تھا یا لیمن کا جوس تھا۔ کس چیز میں؟ حلقوں کے لیے، آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہیں نا۔ ہاں نہیں، وہ لیمن کا جوس تھا، سرکہ نہیں اور تھا۔ اس میں کیا شامل کرنا تھا؟ دیکھیے اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے، جی جی، اس بلائی میں آپ شہد شامل کر لیں، ٹھیک ہے اور شہد کے ساتھ آپ لیمن جوس شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو آپ آنکھوں میں لگا لیں۔ تو وہ پورے فیس پہ بھی لگایا جا سکتا فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شہد آپ نہیں استعمال کر رہی ہیں ہے؟ تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ پسے ہوئے بادام پیس لیں، ٹھیک ہے اور بلائی میں ڈال کے اور لیمن ڈال کے، وہ پسے ہوئے بادام بھی ہے، مگر بہت ہی اس کو مطلب گرائنڈر میں پیسیے گا۔ ٹھیک ہے جی بہت باریک ہوگا۔ جی ہاں۔ اور دوسرا جو آپ نے کل پرسوں بتایا وہ میں نے مکس کر دیا، ویٹ کم کرنے کے لیے آپ نے کچھ سفید چنوں کا کچھ بتایا تھا؟ ہاں، کابلی چنے، اچھا، کابلی چنے ابالیے، ہاں۔ اور کابلی چنے ابال کر رکھ لیجئے، اور صبح جب آپ نہار منہ وہ کابلی چنے کھا لیں اور اس کا پانی بھی پی لیں، تو ویٹ بہت تیزی سے کم ہوتا ہے۔ پانی بھی وہی جو ابلا ہوا؟ جی، جو ابلا ہوا پانی جس میں آپ نے ابالے۔ ٹھیک ہے عامر بھائی، ایک میرا سوال ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، آپ بیشک سوال نوٹ کر لیں، جی بتائیں۔ جواب بعد میں دے دیجیے گا جب آپ بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے آج پاکستان میں 27ویں رات ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ہم 7 راتوں میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں نا کہ کون سی لیلۃ القدر ہو، خیر من الف شہر ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرض کر لیں کہ آج ہی کی رات طلوع فجر تک لیلۃ القدر ہے، جی ٹھیک ہے، تو آج جو باہر کے ممالک ہیں جیسے کہ برطانیہ ہے، جی، تو وہاں پر تو آج 28ویں رات ہے۔ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، ہر افق کے اوپر ہوتا ہے، جس ملک کا جو افق ہوتا ہے اس افق سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر اب وہ افق پر وہ سورج نہیں ہے، وہ چاند نہیں ہے، وہ رات نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہر ایک کا تعلق۔ اب دیکھیں آپ، یہ ایک یوں سمجھاؤں میں آپ کو کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو جہاں جہاں کرنیں پہنچتی ہیں وہاں صبح ہوتی ہے نا، ہر جگہ تو صبح نہیں ہوتی، جہاں جہاں کرنیں پہنچتی ہیں وہاں صبح ہوتی ہے، اسی طرح جہاں جہاں لیلۃ القدر کی برکات پہنچتی ہیں وہاں ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج ہے، وہاں پر کل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ ہم نے ناظرین کرام اس میں ٹماٹر ڈال دیے، اس میں ہم نے ادرک لہسن ڈال دیا ہے، اس میں ہم نے دہی ڈال دیا، اور ظاہر ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اس کو سوتے کر رہے ہیں کہ بن جائے گا، اور وہ جو پیاز ہم نے براؤن کی ہوئی تھی، وہ پیاز جو کہ اب ملتی ہوئی بھی ہے، تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا۔ اب کیا کرنا ہے، تھوڑے سے ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، مسالے کیا کیا ڈالیں گے، پھر ہم گوشت ڈالیں گے۔ یہ ہم نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالی، زیادہ مرچوں والا کھانا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہم نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ بھی 1 چمچہ ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس میں ہلدی ڈالی، کیا زبردست بن رہا ہے یہ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اسٹائل سے ہم نے اس میں نمک ڈالا، نمک ڈل گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کو ہم تھوڑا سا مسالہ بن رہا ہے زبردست قسم کا، اوہو کمال ہے، بشرا دیکھ رہی ہیں آپ کیا مسالہ بن رہا ہے، بس مسالہ زبردست تیار ہو رہا ہے، اچار گوشت کا۔